میری منگیتر کی مانگیں اب بڑھنے ہی لگی تھی۔ میرا منگیتر شادی سے 2 دن پہلے ہی مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور ایک ہوٹل میں ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ اگر میں اس سے نہ ملتی تو وہ بارات نہیں لاتا۔ میرا منگیتر دراصل میرا کزن ہی تھا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن سیف میری محبت کا فائدہ اٹھانے والا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ 2 دن بعد تو ہماری شادی ہے، پھر تم مجھ سے ملنے کی ضد کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں صرف بس ایک بار تمہیں چومنا چاہتا ہوں، یہ سمجھ لو شادی سے پہلے میری آخری خواہش ہے۔ جب میں نے انکار کیا تو وہ مجھے دھمکی دینے لگا کہ اگر تم نہیں ملو گی تو میں نکاح نہیں کروں گا۔ میں بہت بری طرح اس دلدل میں پھنس چکی تھی۔ میں نے سیف کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا، بس چومنے کی ضد کرتا رہا۔ آخر کار میں نے بھی اس کی بات مان لی اور اس سے ملنے کے لیے ہوٹل چلی گئی۔ جب میں ہوٹل کے کمرے میں پہنچی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور مجھے ایک کولڈ ڈرنک لا کر دی۔ جیسے ہی میں نے وہ جوس پیا میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ میں بستر پر بغیر کپڑوں کی تھی۔ میری شادی اپنے کزن سے ہونے والی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ مجھ سے باہر ملنے کی ضد کرتا تھا لیکن میں ہمیشہ اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ شادی میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ شادی سے 2 دن پہلے اس نے کہا، اگر آج تم مجھ سے نہیں ملی تو میں بارات نہیں لاؤں گا اور تم سے نکاح نہیں کروں گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی اور بہت دکھی ہوئی۔ یہ کیسی دھمکی تھی جو اس نے مجھے دی؟ آخر میں نے اس کی ضد کے آگے ہار مان لی اور ہوٹل چلی گئی۔ ہم ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے مجھے نشے والی کولڈ ڈرنک پلا دی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہوٹل کے کمرے میں تھی۔ اس نے کہا، تم بے ہوش ہو گئی تھی اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں۔ اگلے دن وہ ہمارے گھر آیا اور سب کے سامنے موبائل میں ویڈیو دکھا کر ایسی بات کہہ دی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ صبح جب میں کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میرا فون بجنے لگا۔ مجھے بہت دیر ہو رہی تھی اس لیے میں نے فون پر توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی میری نظر فون پر پڑی میں گھبرا گئی کیونکہ وہ اسی کا نمبر تھا۔ نمبر دیکھ کر میں نے فون سائلنٹ پر کر دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں نے فون بیگ میں رکھا اور باہر آ گئی۔ ابو مجھے آوازیں دے رہے تھے، جلدی آؤ بیٹا، دیر ہو رہی ہے۔ میں خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ امی نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا اور پوچھنے لگی، کیا ہوا سفینہ؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا امی، اور فوراً اس کے سامنے سے نکل گئی۔ میں ابو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی اور مجھے کالج چھوڑ آئے۔ وہ مجھے کالج چھوڑنے جا رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ کالج پہنچ کر میں نے چاروں طرف دیکھا، پھر اندر چلی گئی۔ آج میرا آخری پیپر تھا۔ پیپر ختم ہونے کے بعد مجھے مایوں بیٹھنا تھا۔ پیپر کے بعد میں نے ڈرتے ڈرتے فون دیکھا، اس پر 20 مس کالز تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ میری شادی میرے پسندیدہ کزن سے ہونے والی ہے، مگر آج میری ساری خوشیاں گم ہو چکی تھی۔ میں جیسے تیسے کلاس سے نکلی، باہر سخت دھوپ تھی۔ میں کافی دیر تک فٹ پاتھ پر کھڑی رہی۔ مجھے وہاں جانے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی جو مجھ میں بالکل نہیں تھی۔ میرے قدم بھاری ہو گئے تھے، دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ میں بس سر جھکائے چل رہی تھی۔ اچانک میں ایک دیوار سے ٹکرا گئی۔ ایک عورت چلائی، اندھی ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ میں جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ ہاں، اندھی تو ہو گئی تھی میں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں نے آنسو صاف کیے اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ فون پھر بجنے لگا۔ اف خدایا، یہ فون کیوں نہیں بند ہوتا؟ میں نے بے بسی سے فون کو دیکھا اور بند کر دیا۔ سانسیں بھاری ہو چکی تھی۔ میں نے ایک رکشہ روکا۔ رکشے والے نے پوچھا، کہاں جانا ہے باجی؟ میں نے جواب نہ دیا، بس بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جن میرے ساتھ بیٹھ گیا ہو۔ دل بھر آیا۔ میں نے رکشے والے کو چلنے کا کہا۔ کافی دیر بعد اس نے پھر پوچھا، باجی کہاں جانا ہے؟ میں نے روتے ہوئے فون سے ایڈریس دیکھا اور اسے بتا دیا۔ وہ کچھ دیر میرا چہرہ دیکھتا رہا، جیسے میرے چہرے پر لکھا ہو، میں کیسی لڑکی ہوں۔ میرا دل چاہا کسی دریا میں کود جاؤں یا گاڑی کے نیچے آ جاؤں۔ آخر رکشہ ایک جھٹکے سے رکا۔
رکشہ والا بولا، باجی یہی تو جگہ تھی نا؟ میں نے حیرت سے اس جگہ کو دیکھا۔ وہ ایک عام سی عمارت تھی، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ اندر کیا ہوتا ہے۔ میں نے دل تھام کر رکشے سے اتر گئی۔ رکشے والے کو 500 کا نوٹ دیا۔ وہ مجھ سے آوازیں دیتا رہا، باجی باقی کے پیسے تو لے لو۔ لیکن میں کچھ نہیں سن رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی۔ اندر سگریٹ کا دھواں، رنگین روشنی اور تیز میوزک تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے خود سے کہا، نہیں سفینہ، تم یہ نہیں کر سکتی۔ ضمیر نے بہت روکا، مگر میں مجبور تھی۔ اگر آج میں یہ قدم نہ اٹھاتی تو میری خوشیاں مجھ سے چھن جاتی۔ میں جیسے بے جان ہو کر آگے بڑھی۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، آ گئی تم؟ پھر ہنسنے لگا اور آگے بڑھ کر میرا استقبال کرنے لگا۔ میں مسکرا بھی نہ سکی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا تھا، پیار اور محبت کی باتیں کرنے والا، آج مجھے کسی درندے کی طرح لگ رہا تھا، جیسے کوئی پری کسی جن کے قبضے میں آ جائے۔ بالکل ویسے ہی میں بھی اس کے جال میں پھنس چکی تھی، اور اب میرے پاس فڑفڑانے کا بھی اختیار نہیں تھا۔ آج مجھے زندگی کا سب سے بڑا امتحان دینا تھا، اور آج یہ امتحان بہت سخت تھا۔ اس نے زبردستی میرے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھمایا، کہنے لگا، یہ لو پی لو، باہر بہت گرمی تھی نا۔ میں نے گلاس اٹھایا، میرا گلا سوکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے گلاس لبوں سے لگایا، مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی پیاسی تھی۔ میں نے پورا گلاس پی لیا، اور اسی لمحے میں گئی، اور اسی وقت مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جھٹ سے اپنا سر پکڑ لیا، مگر پھر ایک زور کا چکر آیا اور مجھے ہوش نہ رہا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے، مگر میں ہل نہیں پا رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اسی وقت کسی نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سفینہ، کیا ہو گیا تھا؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئی تھی؟ وہی دشمن جان مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہی ایک کمرہ تھا شاید، اسی بدنام زمانہ ہوٹل کا جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ مجھے اس کمرے اور اس بستر سے گھن آ رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں یہاں کیسے آ گئی۔ اسی وقت نہ جانے کیسے مجھ میں ہمت آ گئی۔ میں اٹھی اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ پیچھے سے چلاتا رہا، میری بات سنو، کہاں جا رہی ہو؟ مگر اب میں کچھ نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں اتنی بے وقت نہیں تھی کہ کوئی بھی جب چاہے مجھے حاصل کر لے، دیر سے ہی صحیح، مگر میں نے اپنے ضمیر کی آواز سن لی تھی۔ میں سڑک پر دوڑتی جا رہی تھی، کئی بار ٹھوکر لگی، گری، مگر پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگتی رہی۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ ایک آدمی نے مجھے روکا، رک جاؤ باجی، کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہی رکشے والا تھا۔ بیٹھو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اس نے رکشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں رو پڑی، بھائی میرے پاس کرایہ نہیں ہے، میرا بیگ تو وہیں رہ گیا۔ وہ مسکرایا، باجی آپ نے تو مجھے زیادہ پیسے دیے تھے، میرا تو صرف 150 بنتا تھا، آپ 500 دے کر چلی گئی تھی، اور اگر نہ بھی ہوتے تو بھی میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا۔ میں نے اس کی طرف ممنون نظروں سے دیکھا اور جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئی۔ گھر کا پتہ بتایا اور سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ میں خود کو ملامت کر رہی تھی، میں کیا کرنے چلی تھی؟ برے خیالات ذہن میں آ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی پیچھے سے پکارتی رہی، اتنی دیر کیوں لگائی، فون کیوں بند تھا؟ مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ سب 1 سال پہلے شروع ہوا تھا، جب میں اور سیف پہلی بار اپنے ایک کزن کی شادی میں ملے تھے۔ سیف بھی میرا کزن نکلا، یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ اس رات میں امی کے کہنے پر آنٹی کی مدد کروا رہی تھی جب میری ملاقات اس سے ہوئی۔ اس نے مجھ سے چائے مانگی۔ میں کچن میں چائے بنانے گئی تو تایا کا بیٹا آیا اور بولا، یہ چائے سیف کے کمرے میں دے دو۔ میں نے جلدی سے چائے بنائی اور ایک لڑکے کے ہاتھ اوپر بھجوا دی۔ دل میں سوچا اب میں یہاں رکی تو لوگ 100 کام یاد دلا دیں گے، اور وہاں سے نکل آئی۔ مگر لان میں آتے ہی سیف نے میرا راستہ روک لیا اور پوچھا، چائے کہاں ہے؟ میں نے بتایا تو اس نے میرا نام پوچھا۔ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آ گیا۔ آپ میرا نام کیوں جاننا چاہتے ہیں مسٹر؟
میں نے اسے گھورا اور وہ مسکرا دیا۔ اتنا خوبصورت لڑکا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ کچھ زیادہ ہی فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے میں وہاں سے نکل آئی۔ کچھ دیر بعد امی نے مجھے بلایا اور اپنی خالہ زاد بہن سے ملوایا۔ اتنے میں صاحب بھی آ گیا۔ پتہ چلا وہ امی کی کزن کا بیٹا ہے۔ ہم نے سلام دعا کی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے ہی دن وہ میرے گھر آ جائے گا۔ تایا کے گھر کچھ شادی کا سامان کم پڑ گیا تھا تو وہ اپنے والد کے ساتھ آیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی آنکھوں میں پیغام چھپا ہے۔ یوں ہم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ 1 ماہ بعد ہی وہ اپنے والد کے ساتھ رشتہ لے کر آ گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ بابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، مگر ان کے جانے کے بعد امی نے فوراً ہاں کر دی۔ ایسا اچھا رشتہ کون ٹھکراتا ہے؟ بابا نے کہا۔ سفینہ سے بھی تو پوچھنا ہے۔ تو میں نے شرم سے سر جھکا کر کہا، جو آپ لوگوں کی مرضی۔ یوں ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ امتحان ختم ہوتے ہی شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میں بے حد خوش تھی۔ سیف نے میرا نمبر مانگا، میں نے ہچکچاتے ہوئے دے دیا، کیونکہ اگر نہ دیتی تو وہ ناراض ہو جاتا اور اس کی ناراضگی مجھے برداشت نہیں تھی۔ اب ہم روز بات کرتے تھے۔ وہ اکثر میری تصویریں مانگتا، میں کبھی منع کر دیتی، کبھی بھیج دیتی۔ وہ ہنستا، سفینہ تم مجھ سے اتنی شرماتی کیوں ہو؟ آخر میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں۔ میں اسے کیسے سمجھاتی کہ ابھی وہ میرا نام محرم ہے۔ میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا کہ ہم فون پر بات کرتے ہیں، ورنہ وہ ناراض ہوتے، مگر اب میں سیف سے بات کیے بغیر رہ نہیں پاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، امتحان قریب آ گئے۔ میں سیف کی محبت میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ ایک دن اس نے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں چونک گئی۔ سیف تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نہیں مل سکتے۔ تم یہ بات جانتے ہو، پہلے بھی وہ کہہ چکا تھا، مگر میں ہمیشہ انکار کرتی۔ اس بار وہ بہت سنجیدہ تھا۔ میں روز منع کرتی اور وہ روز یہی مطالبہ دہراتا۔ کئی بار ناراض ہوتا، میں تڑپتی رہتی، پھر وہ مان جاتا، مگر ایک دن اس نے کہا، اگر تم شادی سے پہلے مجھ سے نہیں ملی تو میں بارات نہیں لاؤں گا۔ میں سکتے میں آ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو سیف، مگر وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو مجھ پر اعتبار نہیں کرتی۔ میں رو پڑی، سیف تم کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی چند دن بعد تو ہمارا نکاح ہونے والا ہے، پھر تو ہم ساتھ ہی ہوں گے۔ مجھ پر رحم کرو، میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے میسج بھیجا، اگر تم نے میری شرط نہ مانی تو میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں ٹوٹ گئی۔ امی بابا میری جان ہے، وہ مر جائے گی اگر انہیں یہ پتہ چلا کہ میں ہوٹل گئی تھی، مگر سیف بضد تھا۔ اس نے ایک بدنام زمانہ ہوٹل میں کمرہ بک کر رکھا تھا۔ تم میرے آخری پیپر کے بعد وہیں آنا، ورنہ سمجھوں گا رشتہ ختم۔ یہ میسج میں نہ جانے کتنی بار پڑھتی رہی۔ مجھے لگتا تھا یہ سب غلط ہے، گندا ہے، مگر میرا دل اسے ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں سوچتی 2 دن بعد تو ویسے بھی شادی ہے، شاید اگر میں مان گئی تو سب ٹھیک ہو جائے، مگر یہ سودا بہت بڑا تھا۔ پہلے وہ صرف ملنے کی بات کرتا تھا، اب وہ سب کچھ چاہتا تھا۔ میں خوف زدہ تھی، مگر محبت نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اور یوں وہ دن آ گیا جب میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی، میں گھر چھوڑ دوں گی۔ اس دن جب میرا آخری پیپر تھا، اسی دن ایک اجنبی نمبر سے کال آئی، کہہ رہا تھا، میں ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، بس آج شام تک کا وقت ہے، سوچ لو تمہیں میں پیارا ہوں یا اپنی ضد پیاری ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ بلا وجہ کی ضد اس نے رکھی ہوئی تھی، مگر میں نے بہت سوچا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں نے اپنے دل کی نہیں سننی تو میں نے اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ میں نے بہت سوچا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر آج میں نے اپنے دل کی نہیں سنی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی۔ اسی وجہ سے میں وہاں گئی جہاں شاید اس نے مجھے کوئی چیز دے دی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے امی کے کہنے پر دروازہ کھولا اور طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ ساری رات اپنی خدمت پر ماتم کرتی رہی۔ اب سیف کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، میری محبت مجھے نہیں ملے گی۔ سب لڑکیوں کی شادی عزت اور احترام کے ساتھ ہوتی ہے، اور میری انوکھی شادی تھی جس کا دولہا نکاح سے پہلے ہی دلہن کے ساتھ رات گزارنا چاہتا تھا، وہ بھی ہوٹل کے روم میں۔
جہاں دنیا بھر کے آوارہ لڑکے لڑکیاں آتے تھے۔ یہ کسی درجے کی ذلت تھی جو وہ مجھے پہنچانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنا ایمان تک داؤ پر لگا دیا تھا اس کے لیے۔ یہ تکلیف اور خیال مجھے کسی پل بھی سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ انہی سوچوں میں رات بیت گئی اور صبح میرے لیے ایک نئی قیامت لے کر طلوع ہوئی۔ میرا دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ سفینہ، دروازہ کھولو جلدی۔ میری چھوٹی بہن چلا رہی تھی اور اس کی آواز میں کافی گھبراہٹ تھی۔ میں نے جھٹ سے دروازہ کھولا تو وہ چیختی ہوئی مجھے گھورتے ہوئے بولی، سفینہ تم کیا کر کے آئی ہو؟ باہر صاحب بھائی بیٹھے ہیں اور بابا سے عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے خوف سے اپنا دوپٹہ اوڑھا اور پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ مجبوراً میں ڈائننگ روم تک پہنچی جہاں سیف میرا انتظار کر رہا تھا۔ ڈی جی آپ کی بیٹی بھی آ گئی۔ اس سے پوچھی کہ کل پیپر کے بعد یہ کہاں گئی تھی؟ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ بابا نے میری طرف دیکھا۔ میں نے نظریں جھکائی۔ اب جو ہونا تھا مجھے اس کا سامنا کرنا تھا۔ میرا منگیتر اس طرح مجھ سے بدلہ لے رہا تھا۔ میں جتنا رونا تھا رو چکی تھی۔ اب ایک زندہ لاش کی طرح سب کی عدالت میں کھڑی تھی۔ جو فیصلہ سنایا جاتا مجھے منظور تھا۔ سیف نے بابا کو بتایا کہ میں نہ جانے کسی سے ملنے اس جگہ گئی تھی اور اس کے ساتھ روم بھی شیئر کیا تھا۔ اس نے اپنے موبائل میں میری ویڈیوز بھی دکھائی جہاں میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی کالج یونیفارم میں۔ وہ طرح طرح کے الزامات مجھ پر لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں میرا بیگ بھی تھا جو اس نے بابا کو دکھایا کہ یہ ثبوت ہے، یہ وہی بیگ ہے جو میں وہاں چھوڑ کر آئی تھی۔ اب میں بدہضمی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ نہ کوئی آسمان ٹوٹا نہ زمین پھٹی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ شخص صرف اپنی بات نہ ماننے کی سزا مجھے دینا چاہتا تھا۔ اس کی محبت اور وعدے سب جھوٹ اور فریب تھے۔ اگر وہ مجھ سے منگنی نہ کرتا تو شاید میں کبھی اس کی باتوں میں نہ آتی، مگر اس نے نغمہ بھی اپنی ہونے والی بیوی پر لگائی تھی۔ میں سر نہیں اٹھا پا رہی تھی کہ بابا کا جھکا ہوا سر مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اس طرف دیکھا تو بابا اچانک اٹھے اور سیف کا فون اس کے ہاتھ سے چھین کر پانی کے جگ میں ڈال دیا۔ بابا کی اس حرکت پر سیف سخت حیرت اور حسرت سے اپنا فون دیکھ رہا تھا اور اچانک میری بہن نے وہ جگ اٹھایا اور اندر گئی۔ یقیناً وہ اس فون کا قصہ تمام کرنے گئی تھی۔ برخوردار، تم نے کیا سمجھا کہ تم آ کر میری بچی پر الزامات کی بوندیں جھاڑ دو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ ہم تمہیں تو 2 سال سے جانتے ہیں۔ اپنی بچی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے۔ میں اسے اچھے سے جانتا ہوں۔ اور رہی بات تمہارے اس فون میں ویڈیو کی، تو تم شاید یہ بھول گئے کہ یہ کہیں بھی گئی تھی تو تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ تم اس جگہ موجود تھے، اسی لیے تو اس کا بیگ بھی اٹھایا اور ویڈیو بھی بنائی۔ سفینہ نے کل رات ہی مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ تم نے اسے مجبور کیا تھا وہاں جانے پر۔ اب میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کر بیٹھوں۔ اور اب میری بیٹی کا تم سے کوئی تعلق نہیں، سمجھو اور نکل جاؤ۔ بابا نے اسے دھکا دے کر باہر نکال دیا اور وہ حیرت سے گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری ویڈیو بھی بنا لے گا، اور اس کا ذہن اتنا بیمار تھا کہ وہ اپنی بات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ مگر میں حیران تھی کہ بابا نے جھوٹ کیوں کہا؟ میں نے تو انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بابا میری طرف بڑھے۔ بیٹی، اگر تم پہلے دن ہی اس کی غلط بات پر تم نے اسے ایسے دھکے دے کر نکال دیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں نے غمگین نظروں سے بابا کو دیکھا۔ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، میں اچھے سے جانتا ہوں تم ایسی جگہ کبھی نہیں جا سکتی، اور اگر تم گئی بھی تو تمہیں بلیک میل کیا گیا ہوگا، اور وہ بلیک میل وہ تو میری نظروں کے سامنے تھا۔ ان کا لہجہ سب کچھ سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، مگر افسوس کہ تم نے اس کی بات خود تک رکھی۔ اگر تم اپنی بات ہمیں بتا دیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ بابا نے کہا، میں اس سانپ کا سر کچل دیا ہے، اب وہ اپنا زہر نہیں پھیلا پائے گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، کسی کے کہنے پر اپنی عزت کا سودا مت کرنا، چاہے وہ تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔ اب جاؤ، نہا کر تازہ ہو جاؤ، کیونکہ یہ عزت کا فرمان ہے۔ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں۔ تم میری باندھی ہوئی بیٹی ہو،
اللہ نے تمہارا جوڑا کسی پاک باز مرد کے ساتھ ضرور بنائے گا۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم محفوظ رہی۔ بابا کی بات سن کر مجھے کافی سکون آیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، جو ہماری قسمت میں نہیں اس کے لیے خود کو کیوں برباد کریں۔ اب تو مجھے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے نام کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اب مجھے اپنا آپ پاک صاف محسوس ہو رہا تھا۔